اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات الله مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہم نے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہے ہیں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ ان سے کہیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس راستے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دعوت دینے والے کون ہیں؟ انا ومن اتبعنی، کون ہے دعوت دینے والا؟ میں اور جو میری اتباع کرتا ہے۔ انا ومن اتبعنی، سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے پروردگار عالم، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے
نہیں ہوں۔ عزیزان من، مطالب بہت ہیں، میں واقعاً بعض اوقات اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو خواہش تھی کہ بیان کی جائیں، لیکن اپنی شاید کم علمی کی وجہ سے ہم ان مقامات تک پہنچ نہیں پاتے۔ وہ یہ حضرت امیر کو ہی جچتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں العلم نقطۃ کسرہ الجاہلون، علم ایک نقطہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں علم ایک نقطہ ہے، جاہلوں نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ تو علم کو سمیٹنا یقیناً یہ صاحبان علم کا ہی کمال ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور مجھے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا بھرپور احساس ہے، لہذا ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، زندگی نے کبھی موقع دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہم امور میں سے البتہ بعض کی طرف اشارہ کروں گا، اور آج کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا کر اختتام تک پہنچاؤں۔ مثلا یہ کہ بصیرت کو ایجاد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ موضوع ہمارا تقریباً رہ گیا۔ میں تھوڑا سا بس تیزی کے ساتھ اس کو مرحلے کو طے کروں گا تاکہ میرے خاص طور پر جوانوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں رہ جائیں تفصیل اپنے مقام پر۔ یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی بصیرتن، پورے دین کی جو بنیاد ہے وہ اسی بصیرت پر ہے۔ اور یہ بصیرت میں نے جیسا عرض کیا کہ انسان کے اندر ایک نور ہے، یہ نور انسان کے اندر پیدا ہونے کے لیے پہلا اسٹیپ ہم نے خود اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق میں تفاصیل آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے خود حرکت کرنی ہے، کچھ زحمت ہم نے خود کرنی ہے۔ مرحلہ عزیزان من جو ضروری صرف دو یا تین باتیں کروں گا، اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بصیرت میرے اندر پیدا ہو جائے، جو کام میں نے کرنا ہے باقی اللہ نے کرنا ہے۔ جو میرے حصے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ترین امر یہ ہے کہ چونکہ بصیرت کا تعلق عقل سے ہے، ہوش سے ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 دن مسلسل عرض کیا کہ شیطان جانتا ہے کہ بصیرت ہوشیاری سے پیدا ہوتی، توجہ سے پیدا ہوتی، لہذا اس کا جو سب سے بڑا اٹیک ہے ہمارے اوپر، وہ جو کہا اس نے کہ میں اغوا کروں گا، تو اغوا وہ کرتا ہے ہماری توجہ کو، ہماری فکر کو۔ اور اللہ اس توجہ کو اپنے ساتھ اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے بندے کو کہتا ہے 5 دفعہ آ کر مجھ سے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کراتے رہو۔ میں نے مثالیں دی آپ کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ، اس لیے میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نماز کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی کرنا کیا ہے، نماز میں کیسے کیا کروں، رہبر شہید نے واقعاً حل کیا ہے اس مسئلے کو۔ فرمایا کہ یہ جو توجہ ہے یہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ آپ مثلاً کنسنٹریٹ کریں گے، کوئی مثلاً ونڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی، آپ کسی ڈائمنشن میں چلے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عرفان نہیں ہے، یہ کہیں اور کسی اور مسلک میں باتیں ہوتی ہوں گی۔ اصل عرفان یہ نہیں ہے۔ خود فرسٹ سٹیپ کیا کروں؟ آج شب عاشور، بصیرت عاشورائی لینے کے لیے سید الشہداء سے کمٹمنٹ کریں۔ یہ فرسٹ سٹیپ، میں پورا سال مولا صرف یہ کوشش کروں گا۔ کیا کرنا ہے؟ 2 کام۔ ایک، نماز کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کرو، بس اول وقت واجب نماز، کوئی تفصیل نہیں، کوئی زیادہ چیزیں نہیں، نماز، اس کے بعد ایک تسبیح حضرت زہرا اور ایک دعائے فرج، بس اینڈ۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، کوئی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال تک کیا کرنا ہے؟ صرف کوشش کرنی ہے کہ اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اول وقت پڑھوں، ورنہ جماعت، بس۔ لیکن نماز میں کیا کرنا ہے، یہ آج حضرت سے ہم نے وعدہ کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ صرف اتنا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی توجہ کو بس یہاں تک رکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا۔ یہ جو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنے ذہن کو بس اس طرف رکھیں۔
رہبر فرماتے ہیں کہ اگر ذہن کسی اور طرف چلا جائے تو جیسے ہی یاد آئے دوبارہ اپنے آپ کو اسی پر رکھو، دوبارہ اپنے آپ کو اسی پر رکھو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لے کہ اسے بس یہ پتا ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اتنی سی کنسنٹریشن، کچھ اور نہیں، کچھ نہیں چاہیے، حضور قلب میں، حضور ذہنی میں کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ سے کچھ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یعنی میں جو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن کو متوجہ کہ پروردگار تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، ذہن میں سوچیں یہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی یہ تجھ سے کہہ رہا ہوں، سمع اللہ تجھ سے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ تجھ سے کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، بس اتنا، بس اتنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لے کہ اسے پتا ہو میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے، 2 رکعت ختم کرتا ہے، اللہ اپنے اور اس کے درمیان سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سافٹ ویئر کلینزنگ، آپ نے یہ کام کیا، اتنی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے میموری پیچھے کی ڈیلیٹ کر دی۔ ہاں یہ ہمارا آپ کا روزمرہ کا معاملہ ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ توجہ۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ جو آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، اگر آپ نے ہوشیاری نہیں دکھائی اس سے پہلے کہ آپ کی توجہ امام کی طرف جائے، شیطان اٹھا۔ ہوشیاری یہاں دکھانی ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کی آرزو ہے، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی ہے جو نہ کرے دعا؟ میں نے کہا اب اگر فرض کرو میں یہاں کے سارے دروازے بند کرا دوں اور کہوں بھائی کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اور اس دروازے سے انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد سب سے پہلے سب کے موبائل چیک کریں گے۔ اب میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ گنہگار آدمی میں ہی ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ حضرت داخل ہوں گے اور کیا اعلان ہوگا کہ حضرت آتے ہی سب سے پہلے کیا چیک کریں گے؟ موبائل۔ تو میرے جیسے گنہگار کم از کم اتنی فرصت تو مانگیں گے کہ میں ڈیٹا ریموو کر دوں۔ میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات۔ میرے جیسے کتنی دیر چاہیے ہوگی اندازاً؟ کچھ منٹ تو چاہیے ہوگی، کچھ منٹ۔ اب میرے جیسے جتنے گنہگار ہیں جو کچھ منٹ مانگ رہے ہیں، ان کے منٹس کو آپ جمع کر لیں تو ہماری تعجیل کی دعا کے ساتھ ہمارا لاشعور کہہ رہا ہے کم از کم اتنی دیر تو امام نہ آئیں۔ یہ جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتے۔ میں اس موضوع میں اترنا نہیں چاہتا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے اے میرے حبیب اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ محبت کے ساتھ اپنے بندوں سے جو کلام کیا ہے وہ یہ آیت۔ 7 مرتبہ پروردگار نے اس آیت میں نسبت کو اپنی طرف پلٹایا ہے۔ اذا سألک انی، میرے بارے میں، عبادی، میرا بندہ پوچھے، فإنی، میں قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، اپنے آپ کو پکارنے والے کو، اذا دعانی، جب مجھے پکارے۔ اور گارنٹی کیا اللہ نے اس آیت میں، گارنٹی کیا ہے کہ مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا، گارنٹی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی ہم نے تو بہت پکارا اللہ کو، ہمیں تو جواب نہیں آیا۔ ایسا ہے؟
ایسے ہی ہے نا کہ بھائی ہم تو پکارتے ہیں، جواب نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کو، ایک حضرت آدم اور ایک شیطان، ٹیسٹ ہونے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں بھیجا۔ اب میں اس پورے سلسلے کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا اشارات ہیں، درخت سے کیا مراد تھی، حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن حضرت آدم نے بالآخر زمین پر ہی آنا تھا۔ جنت میں جو بھیجے گئے، بہرحال کچھ تو کیا جو جنت سے بالآخر زمین پر آ گئے۔ اب جو حضرت آدم نے کیا وہ گناہ نہیں تھا، لیکن معصوم کی اللہ حتی سلپ آف ٹنگ بھی نہیں برداشت کرتا۔ تو اب حضرت آدم سے اگر اس نوعیت کی بھی کوئی چیز ہوئی ہوگی یا اس سے مشابہ بھی، نیچے آ گئے۔ شیطان نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی بڑا موحد تھا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو توحید کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ جس توحید میں خدا کی نافرمانی شامل ہو وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت آدم کو سجدے کا معاملہ آدم کو سجدہ نہیں ہے، یہ بحث میں کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے خانہ کعبہ کی مثال دی تھی، حضرت آدم جسٹ ڈائریکشن تھے امتحان کرنے کے لیے، بس صرف ڈائریکشن تھا، امتحان کے لیے اللہ نے ڈائریکشن قرار دیا تھا، لیکن شیطان نے باقاعدہ نافرمانی کی ہے۔ اب جب ان کو دونوں کو زمین پر بھیجا تو دو طرح کے بیہیویئر ہیں زمین پر آنے کے بعد۔ ایک بیہیویئر حضرت آدم کا ہے۔ حضرت آدم کا بیہیویئر کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا لنکونن من الخاسرین۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت آدم جس مرحلے پر ہیں وہاں تو یہ بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسٹیک کیا تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہمارا جو مسٹیک کا لیول ہے حضرت آدم اس میں بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہ پریسیجن لیول ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھار، مثلا ٹی وی پہ اولمپک کے مثلا گیمز آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اولمپک کے گیمز میں مثلا جمناسٹرز ہیں وہ جمناسٹک کرتے ہیں، تو میرے جیسے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو نمبر زیادہ کیوں دیا، اس کو کم کیوں دیا، ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ کیوں؟ میں اور آپ جج بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ جو غلطی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری اور آپ کی، مجھ جیسوں کی آنکھوں میں بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ پریسیجن لیول ہے۔ جو اس کے ماہر ہیں انہیں پتا ہوتا ہے جمناسٹر کہاں غلطی کر رہا ہے، وہ میرے جیسوں کو تو غلطی لگے گی ہی نہیں۔ اب اسی لیول کو آپ عصمت کے درجے تک لے جائیں اور پھر دیکھنے والا خدا ہو، تو مجھ جیسے جاہلوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ حضرت آدم نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ پریسیجن لیول ہے۔ اب اس پریسیجن لیول پر حضرت آدم سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ جسے خدا حضرت آدم کے لیول کے اعتبار سے، عصمت کے لیول کے اعتبار سے کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ یعنی کیا؟ تم سے آدم میں یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ اس لیے میں نے کہا تھا عصمت بہت سخت ہے، کبھی نہیں سوچنا کہ ہمیں معصوم بنا دے اللہ، بہت سخت ہے۔ یہ گناہ گار والی سیٹنگ یہ بہت اچھی ہے۔ کیوں؟ جب بھی توبہ کرو گے میموری ریفریش، یہ آسان واقعاً بتا رہا ہوں آسان۔ ہم اور آپ گناہ کر کے بھی ہمارے اور آپ کے پاس گنجائش ہے اس درجے میں پہنچنے کی جہاں معصوم ہوں گے، ہے ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ یہ جو ہم اور آپ بعض اوقات سمجھتے ہیں نا اہل بیت کا درجہ کچھ اور ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ ترین مقام جو اللہ نے کسی بھی مخلوق کے لیے رکھا ہے وہ مقام محمود ہے۔ اس سے اوپر کوئی مقام بیان نہیں ہوا مخلوقات کے لیے، حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم السلام کے لیے بھی جو مقام ہے وہ کون سا مقام ہے؟ محمود۔ اب انشاءاللہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، خدا آپ سب کو توفیق دے۔ ایک کمٹمنٹ آج شب کی بھی کر لو امام حسین سے،
وہ تو سال بھر کی کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ. ایک آج شب کی کمٹمنٹ. آج شب کی کمٹمنٹ کیا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھوں گا. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو معصوم آپ سے کہہ رہے ہیں دعا کرو پروردگار تو مجھے وہ مقام محمود عطا فرما جو تو نے محمد و آل محمد کے لیے رکھا ہے. بس اگر میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو امام مجھ سے کہہ کیوں رہے ہیں کہ دعا مانگو. تو اب یہ بحث عقائد کی بحث ہے کہ جب خدا نے کبھی موقع دیا اور ہم نے عقائد کی بحث پر یعنی توحید کو موضوع بنایا تو وہاں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے؟ ہم گناہ کر کے بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن گناہ کر کے پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کے ساتھ پہنچیں گے. امکان کیا ہے؟ چونکہ ہم سے اللہ ہمیں رکھا ہی ایسا ہے کہ ہم سے گناہ کا امکان ہے، لہذا ہمارے ہی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. یہی تو امام حسین جناب حر کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں. خدا نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو عملی حسین کربلا میں کر کے دکھا رہے ہیں. خدا نے توبہ کی بنا پر کیا وعدہ کیا؟ کہا تم توبہ کرنے والے ہو جاؤ، اغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ معاف کروں. کب پروردگار اگر اس سے اچھی توبہ کروں تو کہا یکفر عنکم سیئاتکم. فرق کیا ہے؟ غفران یعنی بھلا دوں، معاف کر دیا، درگزر. یکفر فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار اس نے کیا ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں کیا. تم توبہ تو کرو. حسین کا در آج بھی حر بنانے کے لیے کھلا ہے. کوئی حسین کے در پر حر بن کر آئے تو صحیح. یہ فرش اسی لیے تو سجا ہے کہ کون آ کر اپنے قلب کو مجھ سے متصل کر کے حریت لے کر جائے گا یہاں سے. کہ پروردگار اگر اس سے اچھی توبہ بھی کر لوں کہ کوئی مسئلہ نہیں. یمحو اصلاً تمہارے نام اعمال سے برائیوں کو محو کر دوں گا، غائب ہو جائیں گی. فرشتے آپ کا نام اعمال اٹھائیں گے، دیکھیں گے ہم نے لکھا تھا، غائب ہو گیا. کہ اس سے بھی اچھی کر لوں تو کہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر توبہ کو معراج پر پہنچا سکتا ہے تو میں مغفرت کو معراج پر پہنچا سکتا ہوں. کہ پروردگار اگر کروں تو کیا ہوگا؟ یبدل سیئاتکم بالحسنات. میں یہاں تک کر سکتا ہوں تو نے اگر توبہ سچی کر لی تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اور یہ کام کتنی دیر میں کر سکتا ہے پروردگار؟ کہ ذرا حر پہ نگاہ ڈالو، جس نے اپنی آخری نماز عمر سعد کے لشکر میں پڑھی تھی، اپنی آخری نماز فجر کی عمر سعد کے لشکر میں پڑھ کر جتنی دیر میں حر وہاں سے یہاں آیا، اتنی سی دیر میں وہ جب تک وہاں تھا سیئات کی وجہ سے لعنت اللہ علیہ بنا ہوا تھا. توبہ کر کے آیا ہے، اتنی دیر میں علیہ السلام بنا دیا حسین نے. خدا لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پکارو، مجھے. اب یہ مجھے پکارو مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اگر میں نے وہاں ولی اثر میں بھی بات کی تھی، ایک دو جگہ اور بات کی تھی، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کم از کم اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کم از کم اہل بیت کے وہ لیول جو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سیٹ کیا ہے اس لیول تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 پیراگراف نمبر 2، صرف ایک پیراگراف، یہ پیرا پڑھیں
اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں سرٹیفکیٹ دینے والا کوئی نہیں ہوں، حضرت امیر آپ کو دے رہے ہیں سرٹیفکیٹ کہ آپ ان کے لیول پر معرفت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پیراگراف سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس پہلے تو یہ سوچئے گا کہ اتنے عرصے ہم نے پکارا کسے۔ پھر اس کے بعد ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کے کانشیس مائنڈ میں انکانشیس مائنڈ میں کانفلکٹ ہوتا ہے، کانشیسلی وہ واقعاً اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، انکانشیسلی۔ لہٰذا پروردگار امتحانات، ابتلا، فتنہ ان میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ایک فلسفہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ تمہیں فتنے میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، یہ راستہ ہے جو اپنے اور اللہ بندے کے درمیان میں کنیکٹیوٹی کے لیے رکھتا ہے۔ اگر تمہارا لیپ ٹاپ مثلاً ہیک ہو جائے، پوری طرح سے ہیک ہو جائے، ہاں ایسا ہو جائے کہ بس اب دم توڑنے والا ہے، تو پھر ایمرجنسی سچویشن کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ کرنی پڑتی ہے نا بھئی، کھولنا پڑے گا، کچھ نکالنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہی سارا پروسیس کرتا ہے خدا۔ جب دیکھتا ہے میرا بندہ پوری طرح سے ہیک ہو رہا ہے، ایک مرتبہ چھوٹا سا آپریشن کر کے ایمرجنسی کرنٹ لگا کر کوشش کرتا ہے شاید یہ اب بھی میری طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے وہ مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ تو اب جیسے ہی مصیبت آتی ہے انسان کے سارے اسباب منقطع کر دیتا ہے۔ وہ جو اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہے کہ یہ فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں میرے کام آ جائے گا، وہ ایک ایک کر کے ساری تاریں نکالنا شروع کرتا ہے۔ جب ساری تاریں نکل جاتی ہیں، کوئی اور کنیکٹیوٹی نہیں رہتی، خود بخود دل کی گہرائی سے آخری جو صدا دے رہے ہوتے ہو وہی خدا کی ہوتی ہے۔ لہذا چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس نے مصیبت میں خدا کو پکارا ہو اور خدا نے اس کو جواب نہ دیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے عزیز من کہ جس میں تو اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کافر، بدترین کافر اس مرحلے میں جسے پکار رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ خدا ہوتا ہے، چاہے وہ نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ لہذا یہ موضوعات انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ لیکن خدا کو پکارے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، اگر چاہتے ہیں بصیرت پیدا ہو تو یاد رکھیے گا ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے۔ بصیرت کی جو اہم ترین ریکوائرمنٹ ہے وہ عقل کا استعمال ہے، لہٰذا اصول دین کو ہمارے ہاں عقل پر رکھا گیا ہے۔ خدا کی اگر آپ کے پاس عقلی دلیل ہے آپ موحد ہیں، اگر عدل کی عقلی دلیل ہے آپ دائرے میں ہیں، اگر نبوت کو آپ عقلاً ثابت کر سکتے ہیں آپ نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر امامت کی عقلی دلیل آپ کے پاس ہے آپ دائرے میں ہیں، اگر قیامت کو آپ عقلاً سمجھ سکتے ہیں آپ مومن ہیں۔ یہ بیس لائن۔ لہذا جب کہا جاتا ہے امامت عقلی مسئلہ ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو 12 اماموں کے نام پتہ ہوں، کیونکہ یہ انفارمیشن ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ عقل یعنی کرٹیکلی، انالیٹیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے امامت کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر کا نام پتہ ہونا، یہ پتہ ہونا کہ میں نے یہ کہنا ہے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہنا، یہ ایمان قرآن کی زبان میں نہیں۔ آپ کو نبوت کا پتہ ہونا چاہیے۔ نبوت کیا ہے؟ یہ ہے وہ معرفت کہ جو مانگی گئی، اس معرفت کے لیے عقل چاہیے۔ بغیر عقل کے یہ معرفت نہیں آتی۔ جب تک آپ کے عقائد کی بیس عقل پر نہیں ہوگی بصیرت دینی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بصیرت پیدا ہو تو کام کرنا، کیا کرنا پڑے گا؟ بصیرت پیدا کرنے کے لیے عقائد کو ریوائز کریں خود اپنے لیے، دوستوں میں۔ یہ جو میں ایک جگہ کئی بچے مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے تو باتوں باتوں میں تذکرہ نکلا، میں نے کہا بھائی میں نے تو تقریباً ساری زندگی ہاسٹلز میں گزار دی، اور جب سے ہاسٹلز میں پڑھ رہا ہوں
اور جب تک رہا یونیورسٹی کے دور تک تو میں نے بڑے مناظرے کیے. کام یہی تھا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں, یہ تو ہمارے بچے کو پتا ہوگا. برادران اہل سنت, میں واقعاً ان کا بڑا مشکور ہوں, آج ممبر سے بھی کہہ رہا ہوں. میں ان تمام دوستوں کا, اہل سنت تمام دوست جو 7ویں کلاس سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یوں کیوں کرتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم ویسا کیوں, میں واقعاً مشکور ہوں, واقعاً مشکور ہوں. کیوں؟ ان کی وجہ سے مجھے اپنا مذہب عقل کے ذریعے سے حاصل کرنے کا موقع ملا. نہ یہ پوچھتے اور نہ ہم ٹینشن میں آتے. بھئی جب انہوں نے پوچھا, بار بار پوچھا, تو ہم نے سوچا کہ بھئی ایک دفعہ تو چیک کر لیں کہ واقعاً ہم کیوں کرتے ہیں. اس کیوں کی تلاش میں آج مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. تو یہ سارے دوست بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ آپ سے بات کریں, علمی دنیا میں رہ کر بدتمیزی سے بغیر, ایک دوسرے کی توہین کیے بغیر کریں, پوچھیں. اور ہمیں بھی بھائیوں پر مہربانی کرنی چاہیے اگر وہ گنجائش دیتے ہیں. ہم بھی یہ مہربانی کرنے کے لیے آپ پر تیار ہیں اگر آپ ہمیں گنجائش دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جیسے ہی سوال کرنا شروع کرتے ہیں آپ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو بھائی اگر علمی تبادلہ ہو تو مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بس یاد رکھیے گا, بصیرت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ عقل. مذہب کی بیس, تمام عقائد عقلی طور پر آنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ ترین چیز ہے تاریخ کا صحیح مطالعہ. معذرت کے ساتھ ہم اپنے مذہب کی جو تاریخ جانتے ہیں ابھی بھی نون تاریخ 90% غلط ہے. 90%. اور چونکہ ہم نے تاریخ کو کبھی بھی اینالیٹیکل اور کرٹیکل انداز سے ڈسکس کیا ہی نہیں, تو جیسی ملی ویسی قبول کر لی, سوچا ہی نہیں کبھی. تو میں ایک بات صرف آج کروں گا تاریخی اعتبار سے, ایک بات, اور پھر آگے بڑھوں گا. مشہور ترین بات ہے مثلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت کی ولادت کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو کہاں بھیجا؟ کبھی عرب میں رواج تھا کہ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے انہیں مثلا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے, اور وہاں دایا دودھ بھی پلاتی تھی, پرورش بھی کرتی تھی, دیہات میں اچھا ماحول ہوتا تھا, زبان جتنے بھی فضائل ہیں وہ آپ نے سنے. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال, آپ پیغمبر کے علاوہ تاریخ اسلام کی, یا پیغمبر کے علاوہ مسلمان نہ ہو کوئی بھی اس دور کی کسی دوسری شخصیت کے بارے میں بتا دیں کہ اسے فلاں دائی نے پالا تھا اور اتنے عرصے وہ وہاں رہا. جائیں اور تاریخ میں تلاش کریں. دوسرا سوال, حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب حمزہ علیہ السلام. جناب حمزہ کے پیغمبر سے 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ چچا ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ اور پیغمبر دودھ شریک بھائی ہیں. انہوں نے ایک ہی حضرت عبد المطلب کی کنیز کا دودھ ایک ساتھ پیا ہے, بس یہ دونوں دودھ شریک بھائی. حضرت حمزہ میں اور پیغمبر میں بہت محبت تھی. اس کی وجہ یہ ہے, یا آپ نے اپنے خاندانوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ مثلا چچا بھتیجے یا ماموں بھانجے میں یا خالہ بھانجی میں محبت ہوتی ہے, عام طور پہ پائی جاتی ہے. لیکن اگر چچا بھتیجے ایک ایج گروپ کے ہوں, ماموں بھانجا ایک گروپ کے ہوں, خالہ بھانجی ایک عمر کے ہوں, تو ان دونوں کے درمیان جو محبت ہے وہ بعض اوقات بھائیوں سے زیادہ شدید ہوتی ہے. یہ نیچرل ایک ہے. حضرت حمزہ اور پیغمبر عمر میں بھی برابر ایک ساتھ پیدا ہوئے, اس لیے حضرت حمزہ اور پیغمبر میں جتنی محبت ہے کسی اور, حضرت ابو طالب وغیرہ کو نکال کے باقی چچا, حضرت عباس بھی چچا ہیں لیکن اتنی محبت نہیں, اور بھی چچا ہیں, لیکن حضرت حمزہ کیوں اتنی محبت تھی؟ اس لیے کہ ایج گروپ بھی ایک ساتھ.
تو حضرت عبد المطلب نے پوتا تو بھیج دیا، بیٹا نہیں بھیجا۔ جب دونوں ہی رواج ہے اور حضرت عبد المطلب کے پاس نہ پیسوں کی کمی، جس کے تاریخ میں آج تک اونٹ بھی صحیح سے کیلکولیٹ ہو نہیں سکے، پیغمبر کے گھرانے کو، اب یہ تاریخ کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ کیا ہے؟ بنی ہاشم کو فقیر کہنا، یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ بنی ہاشم اور قریش، ان کے لیے اللہ سورت نازل کر کے کہہ رہا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب جو کاروباری طبقہ ہے وہ مجھے بتائے، اگر آپ کا 2 سیزن کا سفر سیف ہو تجارتی، دو پورے سال میں 2 سیزن آپ کے پرفیکٹلی سیف ہوں، تو آپ کا بزنس کس لیول پر ہوگا؟ یہ اللہ نے بنو امیہ کے لیے نہیں کہا، قریش کے لیے کہا ہے۔ یہ اشارات ہیں پروردگار کے۔ حضرت عبد المطلب اونٹ ابرہا کو کسی کے دکھائی دیے تو پورے عرب میں اونٹ کس کے تھے؟ عرب میں اور بھی تو لوگ تھے نا۔ ابرہا 4 ہاتھی اور 5 سپاہی لے کر نہیں آیا تھا، اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا، تو کتنے اونٹ ہوں گے جو حضرت عبد المطلب گئے ہیں اور لے کر آئے ہیں۔ اور یہ تب ہے کہ اس سے کچھ عرصے پہلے، اسی واقعے سے کچھ عرصے پہلے آپ اپنے بیٹے کے قربانی میں 100 اونٹ قربان کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کے قحط میں حضرت نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیں بنی ہاشم، فقیر نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے جھوٹ ہے، ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب حضرت مطلب بیٹا بھیج رہے ہیں، پوتا بھیج رہے ہیں، بیٹا نہیں بھیجا، تو اگر پوتا بھیج رہے تھے تو بیٹا بھی بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر بیٹے کا ریفرنس نہیں مل رہا تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ اور اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو زائنسٹ، آج زائونسٹ کہلاتے ہیں، یہ شیطان پرست یہودی مکہ میں منتظر تھے کہ آخری نبی اگر اسحاق کی اولاد سے پیدا نہیں ہوا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور جب انہیں پتہ لگا کہ اسحاق کی اولاد سے پیدا نہیں ہوا تو مکہ میں ڈھونڈ رہے تھے پیغمبر کو کہ یہ مل جائیں اور ہم ان کو اسی مرحلے میں شہید کر دیں۔ حضرت عبد المطلب اس ولی و محافظ رسول کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقابلے پر پلاننگ یہ کی کہ اپنی کنیزوں میں اس زمانے کی سب سے پاکیزہ اور مؤمنہ خاتون کہ جو اس دور میں بھی پورے عرب میں سعدیہ لقب ہے، سعادت سے سعدیہ لقب ہے آپ کا، اس کو تلاش کیا اور ایسی جگہ بھیجا کہ یہ 6 سال کوشش کرنے کے باوجود بھی پیغمبر کو تلاش نہ کر سکے۔ پھر 6 سال کی کوششوں کے بعد جب ان کے ایجنٹ پہنچے تو جناب حلیمہ سعدیہ، انہوں نے اپنے بچوں کی، یہ بصیرت ہے عزیزان من، یہ بصیرت ہے کہ اگر ولی تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ عزاداری کے شعائر بنیادی طور پر اسی تربیت کا حصہ ہیں کہ اگر حسین کا گھوڑا بھی آ جائے تو اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، اگر عباس کا علم آ جائے تو اس علم کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ کوئی اگر واقعاً اس منزل پر آ جائے، شعور دینا شروع کر دیتے ہیں شعائر۔ لہذا میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ یہ ذوالجناح، اس کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے سے گزر جائیں، اس کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سونے کی چادریں چڑھائیں، اس کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی چاندی کی لگام بنائیں، اس کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سونے کا تاج رکھیں۔ اس کی اصل تعظیم یہ ہے کہ آپ کو ذوالجناح دیکھ کر یہ سمجھ میں آنا چاہیے اگر حسین کا گھوڑا اتنا وفادار ہے تو مومن کو کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے؟ بتا کے رکھا تھا
کہ اگر پیغمبر کی علامات دیکھ کر کوئی پوچھے لفظ نہیں نکالنا، آ کے مجھے بتانا۔ لہٰذا تاریخ کا وہ ایک اور من گھڑت واقعہ کہ حضرت کھیل رہے تھے، دو بندے آئے، لٹایا، آپریشن کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارے کے سارے واقعات توہین رسالت ہیں، توہین رسالت ہیں یہ، کہ دل نکالا اور اب زمزم سے دھویا۔ کہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا ایک کرامت اور معجزہ، اور کہاں وہ قلب جس پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس قلب پر میں نے جبرائیل کو نازل کیا ہے قرآن سے۔ قرآن کے لیے خدا کہہ رہا ہے لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، یہ قرآن وہ ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو جائے زمزم نہیں اگلے گا، اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو جو قلب قرآن کو برداشت کر لے اسے حضرت اسماعیل کے پیروں سے نکلے ہوئے زمزم سے دھونے کی ضرورت۔ جب تم نبوت کا معیار گرا دو گے تو توحید ویسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عزیزان من، یہ سارے کے سارے، اب یہ کون ہیں؟ جب تاریخ نے جا کر صحیح معنی میں کھنگالا، وہ یہودی ایجنٹ تھے جو پیغمبر کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے جب جناب حلیمہ کے بچوں سے پوچھا تو جناب حلیمہ کے بچوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ آ کر ماں کو بتایا۔ جناب حلیمہ نے سمجھ گئی کہ یہ ایجنٹ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، فوراً حضرت کو اٹھایا اور واپس لے جا کر حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا کہ مولا اس سے زیادہ اب میں آپ کی امانت کو سنبھال نہیں سکوں گی۔ یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، چھوٹا سا مرحلہ ہے۔ اب جب آپ اس کو حل کرنا شروع کریں گے تو پورا ایک باب کھلے گا یہودیوں کی سازش کا۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت ابو طالب کس دفاع کا نام تھا۔ تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت ابو طالب کی شہادت کے بعد کیوں پیغمبر کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ ابو طالب ہے جس نے جب 8 سال کی عمر سے پیغمبر کی ذمہ داری کو قبول کیا، 8 سال کی عمر سے جب اس ذمہ داری کو قبول کیا تو 40 سال تک ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، اس لیے کہ ابو طالب اس مدافع کا نام ہے کہ تاریخ کہتی ہے پیغمبر کو آتے ہوئے کہیں سے گئے تھے مکہ سے باہر، ذرا سی دیر ہو گئی، پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے افراد کو بھیجا گیا، جب پیغمبر نہیں ملے کچھ دیر تک اور یہ گمان ہونے لگا کہ کسی نے کوئی شرارت کی ہوگی، جناب ابو طالب نے فوراً مکہ کے جتنے بڑے سردار تھے ان سب کی ایک میٹنگ بلائی اور اپنا ہر ایک بندے کے ساتھ ایک ایک جوان نقاب لگا کر اس کی بغل میں بیٹھایا۔ ابھی ابو طالب بات کرنا چاہتے تھے ان سرداروں سے کہ وہاں سے حضرت ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر کو دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا، اس کے بعد ان سرداروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے نظر نہیں آیا تھا اپنا بھتیجا۔ پھر اشارہ کیا، ہر جوان جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی بغل سے تلواروں کو باہر نکالا، کہا اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تم میں سے ایک بھی یہاں سے زندہ نہ جاتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضرت ابو طالب یہ کام اب کر رہے ہیں۔ خدا مدینہ میں پیغمبر پر نازل کر رہا ہے آیت یہ کہہ کر وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اے نبی اپنے آپ کو تمہاری ان سے کہو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، اپنے آپ کو اس صلاحیت کے اعتبار سے آمادہ کرو، اپنے گھوڑوں کی صفوں کو باندھ کر رکھو، اپنے اسلحے تیار رکھو، اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ تمہاری آمادگی سے خوف بیٹھے اللہ کے دشمن کے دل میں، تمہارے دشمن کے دل میں،
اور وہ گروہ جسے تم جانتے نہیں ہو اللہ جانتا ہے، تم جانتے نہیں ہو مگر تیاری ایسی کرو کہ وہ منافق بھی ڈر جائے۔ یہ جو اب آپ نے دیکھا کہ ان 2 سالوں کے اندر ایران نے کچھ اسلحوں کی نمائش کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان اسلحوں سے کرنا کیا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، ابھی تو پہلا مرحلہ تھا، دنیا ابھی سے کہنے لگی کہ اگر یہ یہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلی طاقت ظاہر کر دی تو کیا ہوگا۔ تو آج اس آیت کا اگر کوئی مصداق بنا ہے تو عاشقان ابو طالب ہی ہیں۔ تو مکہ کے 40 سال سے لے کر آج کے ایران تک ابو طالب اور ان کے ماننوں کے آلوں کے علاوہ کوئی ہے جس نے دین کی ایسی حفاظت کی ہو۔ یہ جناب ابو طالب ہیں، لہذا یہ مت سمجھیے گا کہ یہ قتل کی سازش آج ہو رہی تھی۔ یہ جو شب ہجرت جرأت ملی ہے یہ جناب ابو طالب کی شہادت کے بعد ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے کچھ۔ بس آپ جب تاریخ کو کریٹیکل اور اینالیٹیکل فیزز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، عادت بنائیں، پوچھیں سوال۔ یہ مسائل ہیں۔ مدینہ میں گئے ہجرت کر کے، کنویں نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس کنویں نہیں تھے۔ آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی الصحیح من سیرت نبی اعظم میں تاریخ اور اہل سنت کی کتابوں سے نقل نام لکھے ہوئے، نام 8 ایسے کنویں، 8 کہ جو مدینہ میں بالکل فری تھے، بالکل فری تھے، کنواں نہیں تھا بیچاروں کے پاس۔ یہ داستان معلوم ہے آپ کو؟ اس کے اوپر ایک سوال میرا بھی ہے اور یہ میں بچپن سے سوچتا تھا۔ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی نے تو 8 کنویں لکھے ہیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا۔ حضرت امیر نے جب حق خلافت و حکومت نہیں ملا تو 20 سال 25 سال کیا کیا حضرت نے؟ کیا کام کرتے تھے حضرت اس 25 سال میں؟ مشہور کام کیا ہے بھائی؟ مجلس میں تو بولنے کی، ہمیں نعرہ لگانے کے علاوہ ہماری مجلسیں کبھی بھی انٹریکٹیو نہیں ہو سکیں۔ البتہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ انٹریکٹیو مجلس ہو جائیں۔ کیا کرتے تھے؟ کنویں کھودتے تھے، زمین کو آباد کرتے تھے، جب آباد ہو جاتی تھی وقف کر دیتے تھے۔ حضرت امیر نے جو اوقاف وقف کیے ہیں، بخشے ہیں، ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو کتاب بنتی ہے، کتاب۔ فدق کے لیے رونے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے علی اپنی ٹھوکروں میں فدق سے بڑی جائیداد وقف کر چکا ہے۔ پوری کتاب ہے، سینکڑوں کنویں۔ اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ حضرت امیر مدینہ میں سینکڑوں کنویں کھود سکتے تھے تو سینکڑوں مسلمان مل کر ایک کنواں نہیں کھود سکتے تھے؟ تو آپ جب کریٹیکل اور اینالیٹیکل طریقے سے تاریخ کو حل کرنا شروع کریں گے پھر مطلب کھلتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں۔ خوب عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف اتنا ہے کہ بصیرت کو اگر ایجاد کرنا ہے، یہ 2 بہت اہم فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے مقابلے پر مجھے مذہب بھی سمجھ میں آ گیا، میں نے تاریخ بھی پڑھ لی، تو کیا مجھے بصیرت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں۔ آخری فیکٹر کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ تم خود حق و باطل کو فرق کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے مسئلہ تقوی۔ اب میں اس بحث کو یہاں سے آگے زیادہ نہیں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اب یاد رکھیے گا، اگر بصیرت پیدا کرنی ہے تو کرنا ہم نے خود ہے۔ آج اگر ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، غفلت خود ہماری، شیطان کا ایک مرحلہ ایک حد تک لے کر جاتا ہے، شیطان کو بھی اپنے اوپر طاری کرنے میں اصل جو سٹیپ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، اور یہ جنگ جاری رہتی ہے، شیطان گھیرتا رہتا ہے اور اہل بیت اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور ہر سال
شیطان کی ساری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ یہ محرم کا چاند حسین آج بھی نور بصیرت لیے، آج بھی نور بصیرت لیے اپنی مجلسوں کے ذریعے سے خیرات فکر و بصیرت بانٹ۔ کربلا ضمیروں کے جھنجھوڑنے کا نام، کربلا اس چیز کا نام ہے کہ جو بھی سامنے کھڑے تھے یہ اتنے بے ضمیر تھے کہ کوئی بھی لیول ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ یہ حق پہچاننے کے بعد حق کی طرف آتے۔ تو ایک مرحلہ یہ واقعاً انتظام پروردگار ہے، انتظام پروردگار ہے کہ پروردگار نے حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا دیا۔ جناب علی اکبر کی عبادت، جناب علی اکبر کا زہد، جناب علی اکبر کا تقوی، جناب علی اکبر کا علم، جناب علی اکبر کا حلم، جناب علی اکبر کی سخاوت، جناب علی اکبر کی شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑے طبقے کو گمان یہ تھا کہ امام حسین کے بعد اگر کوئی امام ہو سکتا ہے تو وہ حضرت علی اکبر۔ اس قدر معروف تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں بہت سوچتا ہوں کہ کیوں امام حسین نے پیغمبر سے بے پناہ محبت کے باوجود اپنے بیٹے کا نام پیغمبر کے نام پر نہیں رکھا۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر حضرت علی اکبر کا نام بھی پیغمبر کا نام ہوتا شاید ختم نبوت مشکل میں پڑ جاتی، اور ایک طبقہ پیدا ہو جاتا یہ کہنے والا کہ نعوذ باللہ پیغمبر دنیا سے گئے، لہذا اس عشق اور محبت کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کا نام حضرت امیر کے نام پر علی الاکبر۔ کربلا میں کسی کے لیے امام حسین نے مقتل بھیجتے ہوئے خدا کو گواہ نہیں بنایا، لیکن جناب علی اکبر کو بھیجتے ہوئے کہ پروردگار تو گواہ رہنا، تو گواہ۔ کیوں؟ صورت میں بھی پیغمبر ہے، سیرت میں بھی، منطق میں، منطق یعنی کیا؟ فرمایا حتیٰ حضرت علی اکبر کی باڈی لینگویج بھی پیغمبر سے مشابہ تھی، یعنی علی اکبر کا چلنا پیغمبر کی طرح، بیٹھنا پیغمبر کی طرح، لہجہ پیغمبر کی طرح، منہ برابر فرق نہیں ہے حضرت علی اکبر میں اور پیغمبر میں، اس قدر کہ خود امام حسین کہتے ہیں اے علی اکبر جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں میں تیری زیارت کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت پر کربلا میں دو ایسے رسپانس ہیں جو واقعاً عجیب۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض میں بحث کی ہے علماء نے، کہ جناب زینب حضرت علی اکبر کے لاشے پر آئی تھیں، لیکن آج آپ اگر مقام علی اکبر کا خیمے سے ایریل ڈسٹنس جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مقام دور نہیں ہے خیموں سے، یعنی علی اکبر جتنا، یہ واحد شہید ہے جو سب سے زیادہ نزدیک آیا ہے خیموں کے، سب سے زیادہ نزدیک آ کر شہید ہوئے۔ لیکن جس وقت حضرت گھوڑے سے گرے ہیں
دو لوگ ایسے ہیں، دو لوگ کہ جن کے لیے گویا علی اکبر نہیں خود پیغمبر گرے ہیں کھوج، ایک امام حسین اور ایک جناب زینب کبریٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت کی گود میں پلے ہیں، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ان سے زیادہ پیغمبر کے چہرے سے پورے کربلا میں کوئی آشنا نہیں ہے۔ بس اب ایک مرتبہ یہ سوچ کر بتانا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرا ہوگا اور زینب کبریٰ کے لیے گویا پیغمبر گرے ہوں تو وہ جو محبت ہے پیغمبر سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ زینب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے۔ پہنچی ہیں، لیکن امام حسین نے کہا بہن میں ہوں، ابھی میں ہوں۔ علی اکبر وہ واحد شہید ہیں کہ جن کو امام حسین نے کربلا میں اپنی شجاعت کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے، موقع دیا امام نے۔ یہ واحد شہید ہے۔ کیوں؟ شاید حضرت چاہتے یہ ہوں کہ تاریخ میں یہ بھی ثبت ہو جائے کہ اگر پیغمبر تلوار چلاتے تو کیسے دکھائی دیتے۔ کبھی زندگی میں موقع رہے اور ہمارے پاس اتنا وقت ہو تو آپ کو بتاؤں کہ حضرت نے اس مختصر سی مدت میں شجاعت کا کیا کارنامہ انجام دیا۔ عرب کے اس ہزاروں کے لشکر کا قلب توڑ کر واپس آنا، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قلب لشکر کو توڑ کر کوئی تنہا قلب لشکر میں اترے اور لشکر کو قلب کو توڑ کر واپس آ جائے، یہ علی اکبر۔ لیکن جب واپس آئے ہیں نا عزیزوں، پہلا حملہ کیا ہے تو علی اکبر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ صبح سے بابا کے ساتھ اصحاب کے لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ تھکن الگ۔ پہلا حملہ کیا ہے جناب علی اکبر نے، قلب لشکر کو توڑا ہے اور واپس آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب علی اکبر اپنی پیاس کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں یا بابا کی پیاس کو کربلا میں نقش کرنے کے لیے آئے۔ وہ علی اکبر جانتے ہیں کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، معلوم ہے، تو مجھے نہیں پتا اپنی پیاس کو نقش کرنے آئے ہیں یا بابا کی پیاس کو نقش کرنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ واپس آئے ہیں، یہ شجاعت علی اکبر پر نشان ہے کہ جو قلب لشکر کو توڑ کر زندہ واپس آئے وہ علی اکبر ہے۔ لیکن آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بابا حاذ الحدید قد یقتلونی، اے میرے بابا، اے میرے بابا، یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ زرہ، یہ خود یہ جو لوہے کا سامان پہنا ہوا ہے، قد یقتلونی، بابا اس کی گرمی علی اکبر کا گجگر کاٹ رہی ہے۔ آپ ملتان والے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی لوہے کی چیز دھوپ میں رکھی رہ جائے کتنی گرم ہو جاتی ہے۔ بس اس کی گرمی کو ذہن میں رکھو اور پھر یہ سوچو کہ علی اکبر کہہ کیا رہے ہیں۔ بابا اس لوہے نے علی اکبر کا دم نکال دیا ہے، اس نے مار دیا ہے بابا، اس نے مار دیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جنگ کی ہے، یہ لوہا مجھے مارے ڈال رہا ہے۔ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، علی اکبر انہیں بتا دے کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا شہزادے تم نے تو پیاس میں ہی طاقت مزا دی، تم نے تو پیاس سے ہی قیامت ڈھا دی۔ واقعاً اگر پانی پیا ہوتا تو کیا قیامت برپا کر دیتے۔ امام نے بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، جانتے کہ علی اکبر تمہیں تو پتا ہے پانی نہیں ہے، لیکن جوان بیٹا ہے۔ حضرت کا قلب اپنے بیٹے کے لیے ایک مرتبہ تڑپا، کہا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان کو ہمارے دہن میں رکھو، شاید ہمارے دہن کی کوئی تری تم تک پہنچ جائے۔ بس حضرت نے اپنی زبان امام حسین کے دہن مبارک میں رکھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر علی اکبر پیچھے ہٹے، کہتے ہیں بابا آپ کا حلق تو علی اکبر سے زیادہ،
علماء لکھتے ہیں عصر عاشور امام حسین کی پیاس اس عروج پر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین اور آسمان کے درمیان میں شدت پیاس سے ایک غبار کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بابا کی شاید پیاس کو نقش کرنے کے لیے آئے ہیں، علی اکبر پانی نہیں ہے، علی اکبر پانی نہیں ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، کچھ نہیں کہا، دوسرا حملہ کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اتنے پیاسے علی اکبر نے دوسرا حملہ اتنا شدید کیا کہ حضرت جنگ کرتے کرتے پشت لشکر تک پہنچ گئے۔ بھئی یہ وہ مرحلہ تھا، ایک مرتبہ عمر سعد اور شمر نے چیخ کر کہا ارے یہ اکیلا جوان پورا لشکر ختم کر دے گا، ارے اس کا کچھ کرو۔ تو حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے یہ کہا خدا کی قسم میں دھوکے سے اسے قتل کروں گا، دھوکہ دے کر قتل کروں گا۔ کہ جو تدبیر کرنی ہے کر لے، بس اس یہ یاد رکھے گا بعض اوقات تاریخ بتاتی ہے اہل بیت کے دشمن اہل بیت کی معرفت جو رکھتے تھے، بعض شیعہ اہل بیت کو اتنا نہیں پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا یہ حسین کا غیرت مند بیٹا ہے، اس کا یہ حسین کا غیور اور غیرت مند بیٹا ہے، بھئی یہ واحد راستہ ہے اس کو دھوکہ دینے کا۔ کچھ لوگوں کو آمادہ کیا، انہوں نے آ کر نزدیک سے آواز لگا کر کہنا شروع کیا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے، خیموں پر حملہ ہو گیا۔ حضرت نے توجہ نہیں دی، لیکن غیور بیٹا ہے اور جانتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ بے شرم ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے غیرت ہے۔ بس ایک لحظے کے لیے لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر نے چاہا کہ خیموں پر ایک نگاہ ڈال لوں۔ بس حضرت نے جیسے ہی موقع ملا ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں پر وزن ڈالا اور اپنے آپ کو گھوڑے پر کھڑا کیا، اپنے آپ کو بلند کیا تاکہ سروں کے اوپر سے دیکھ سکیں کہ خیمے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ بس اس مرحلے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابن نمیر ملعون جیسے ہی حضرت کھڑے ہوئے اس مقام پر ایک مرتبہ نیزہ اتنی قوت سے مارا، نیزے کی انی کلیجے میں جا کر ٹوٹ گئی۔ انی کا ٹوٹنا تھا علی اکبر کے جگر سے جوان خون فوارہ بن کر نکلنا شروع ہوا۔ ارے جب خون زیادہ بہا تو علی اکبر کے ہاتھوں میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ بس علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گھوڑے سے کہا اے میرے گھوڑے مجھے بابا کے نزدیک لے جا۔ میں کہوں گا یا علی اکبر آپ یہیں سے بابا کو آواز کیوں نہیں دے لیتے تو شاید آواز آئے گی۔ ارے صبح ہی تو بابا کو حور کو کہتے ہوئے سنا تھا جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھے باپ کا جانا۔ ارے میرا بوڑھا باپ ہے، اے میرے گھوڑے مجھے نزدیک لے چل۔ لیکن تاریخ نے عجیب جملے لکھے، اب جو پشتے لشکر سے علی اکبر کی سواری چلی، جہاں جہاں گھوڑا گزرتا تھا یہ ملعون تلواریں لے کر علی اکبر کی پشت پر تلواروں سے وار کرتے تھے۔ شیخ مفید نے اپنی الارشاد میں لکھا فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، انہوں نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ جو آج مقام علی اکبر ہے، اس جگہ پہنچ کر میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، اب جو گھوڑے سے گرا ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ امام کے کان میں علی اکبر کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے جا رہے تھے لیکن ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب زمین پر گرے آواز دے کر کہا علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی، حسین کو دکھائی نہیں دے رہا۔ علی اکبر بابا کو آواز دو۔ علی اکبر نے صدا دی، حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، دیکھا کوئی چادر پہنے بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی زندہ ہو، تم خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھا، رو کر کہتے ہیں پروردگار جیسے اس نے میری نسل کو قطع کیا تو اس کی نسل کو قطع کر۔ پھر علی اکبر کے چہرے کو اپنی آغوش میں رکھا۔ علی اکبر نے جو بابا کی خوشبو کو سونگھا، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہتے ہیں بابا یہ میں نانا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میں دادا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ارے میں جناب سیدہ کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ہاتھوں میں کوثر کا جام لیا ہے، یہ مجھے پلانا چاہتے ہیں۔ علامہ نقن فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ علی اکبر نے ہی یہ جملے کیوں کہے، کسی اور شہید کے جملے نہیں ہیں، کہ بس ایک ہی وجہ سامنے آئی، علی اکبر جانتے تھے میں نے کچھ دیر پہلے بابا سے پانی مانگا تھا، ارے اگر پیاسا چلا گیا باپ کے دل میں قلق رہ جائے گا، میرا بیٹا پیاسا چلا گیا۔ بس علی اکبر نے دم توڑا، حسین نے چاہا حسین نے علی اکبر کو اٹھائے لیکن بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی علی اکبر کو اٹھاؤ۔ سارے بنی ہاشم آئے، ہاتھوں کو علی اکبر کے بدن کے نیچے رکھا، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، خیمے کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پر